Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. For today, our topic is PDP, Professional Development Plan. प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान जो है वो कोई वन टाइम प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक अनगोइंग प्रोसेस है। इसके अंदर हम पिन पॉइंट कर रहे होते हैं अपनी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स को, और उनसे रिलेटेड स्किल्स हम सीखते हैं अपनी करियर में इम्प्लीमेंट करने के लिए और अपनी करियर ग्रोथ को इंश्योर कराने के लिए। ये प्रोफेशनल स्किल सीखने के लिए या तो आपको अपना सेल्फ इनिशिएटिव लेना पड़ता है, खुद से सीखनी पड़ती हैं मुख्तलिफ़ तरीक़े यूज़ करके, या उससे रिलेटेड जितनी भी सर्टिफाइड ट्रेनिंग्स होती है उनके तरीक़े से आप प्रोफेशनल स्किल सीख सकते हैं, या उससे रिलेटेड आपके प्रोफेशन के रिलेटेड जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती है उनमें पार्टिसिपेट करके आप प्रोफेशनल स्किल सीख सकते हैं। प्रोफेशनल स्किल्स जो है वो वारंटी नहीं है कि वो आपको कोई प्रमोशन दिलाएगी, लेकिन ये वारंटी है कि वो आपकी जो वैल्यू एडिशन है, आपकी प्रोफेशनल वैल्यू एडिशन का सबब बनती है आपकी एम्प्लॉय की नज़र में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नज़र में, आपकी कंपटीशन की नज़र में और आपकी मार्केट की नज़र में। अच्छा, ये सेल्फ वैल्यू एडिशन जो है ये बहुत ज़रूरी है अपना फाइनेंशियल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा यू नेवर नो कि कहीं भी आपका कंपैरिजन हो सकता है नेक्स्ट प्रमोशन के लिए किसी दूसरी कुलीग के साथ, और जो आपके सेट ऑफ स्किल्स है वो आपके पल्ले को भारी करके आपको प्रमोशन दिला सकती है। इसके अलावा जब भी आप कोई प्रोफेशनल स्किल्स या कोई ग्रूमिंग सीखते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो एक जो फुलफिलमेंट और अकम्पलिशमेंट की खुशी होती है ना, उसका अपना एक मज़ा है, एक नशा है। पीडीपी के लिए ज़रूरी गुजारिशात में सबसे पहले असेसमेंट। असेसमेंट आजकल मुख्तलिफ़ कंपनियाँ, बल्कि काफ़ी अरसे से कंपनियाँ या मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन के एचआर्स कर रही होती है। असेसमेंट के लिए ज़रूरी है, अगर आप अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ में सीरियस है तो सबसे पहले आपको अपनी आप के साथ सिंसियर होना पड़ेगा। अपने आप के साथ सिंसियर होकर आप अपना एक थरो एनालिसिस कीजिएगा। उस एनालिसिस के अंदर एक तरफ अपनी स्किल्स लिख लीजिएगा, एक तरफ अपनी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट और उनका प्लान विद डेडलाइन वो लिख लीजिएगा, और तीसरी तरफ नई स्किल्स जो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है वो लिख लीजिएगा। ये तीन वो हथियार है जो आपको आपकी प्रोफेशन में ग्रोथ दिलाने का सबब होंगे। अच्छा जी, जब भी आप पर्सनल डेवलपमेंट प्लान बनाए तो उसके अंदर एक बात याद रखिएगा कि जो गोल सेटिंग है वो आपका इख्तियार है, आपकी डिस्क्रिशन है, गोल आप खुद सेट करेंगे। लेकिन ज़िंदगी में लोग बदलते हैं, प्रायोरिटीज़ बदलती है, फील्ड्स बदलती है, फोकस बदलता है, ये ज़िंदगी तब्दीली का ही नाम है ना जी। तो जैसे जैसे आपकी प्रायोरिटीज़ बदलती है, आपके डायरेक्शन बदलते हैं, उस हिसाब से अपनी गोल्स और ऑब्जेक्टिव को भी मॉडिफाई करके बदलिएगा। ऐसा ना हो कि फील्ड आपका अलग हो और आप पुराना जो एक ऑब्जेक्टिव गोल सेट किया हुआ आपने लॉन्ग टर्म, उसी के साथ ज़ुकाम की तरह चिमटे हुए हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे आप मतलब एक अनसीन स्ट्रेस में होंगे, ना वो जो नया डायरेक्शन है उसमें आप कंटिन्यू कर सकेंगे, और ना ये पीछे मुड़ के देखने वाला काम आपको उधर लेग बिहाइंड करता रहेगा। ठीक है जी। तो ये जो आप गोल सेट करें या अपना सेल्फ असेसमेंट करें, ठीक है जी, वो जो गोल सेटिंग जो है वो ज़रूर करें, लेकिन रियलिस्टिक गोल सेटिंग करें, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रख के कि अगर से फॉर एग्ज़ाम्पल आपका डायरेक्शन बदलता है, प्रायोरिटीज़ बदलती है, तो उस हिसाब से आपका गोल जो है वो भी बदले। ये मतलब एक नॉर्मल फिनोमेना है। गोल सेटिंग उन लोगों को जिनको जिनको अच्छा, असेसमेंट के बाद अब आएंगे गोल सेटिंग पे। वो लोग जो आप मैनेज कर रहे हैं उनकी गोल सेट करना या उनके लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान बनाना वो आसान है बनिस्बत अपने लिए गोल सेट करने के लिए, क्योंकि अक्सर कंपनियां जो होती है उनकी एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन
چارٹ ہوتی ہے اور ڈیفائنڈ جاب پوزیشنز ہوتی ہے، لہٰذا جو مینجمنٹ ہے وہ اکثر فالو کر رہی ہوتی ہے اس آرگنائزیشن چارٹ کے فلو کو اپنے لوگوں کو مختلف پوزیشنوں پہ فٹ کرنے کے لیے۔ اچھا، جب بھی آپ وہ پرسنل ڈیولپمنٹ پلان بنائیں کسی کا، تو اس کے اندر چند چیزیں یاد رکھیے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو پرسنل ڈیولپمنٹ پلان ہے اس میں ایک لانگ ٹرم آبجیکٹیو ہوگا، اور اس لانگ ٹرم آبجیکٹیو کو بائنڈ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے آبجیکٹیوز آپ سیٹ کریں گے، بالکل سی ڈی کی طرح۔ سی سے فار ایگزامپل 1 سال میں آپ نے اپنی آرگنائزیشن کے اندر ایک سٹیپ پروموٹ ہونا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا لانگ ٹرم گول۔ اب اس 1 سال کو آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے سب سے پہلے مہینوں پہ، اس کے بعد ویکس پہ، اور اس کے بعد ڈیز پہ، اور ڈے کو پھر مارننگ، ایوننگ، نائٹ 3 حصوں میں بھی آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ یہ جو ڈے کے 3 حصے ہے، یہ ساری سیڑھیاں بنتے 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 آپ کا جو لانگ ٹرم ایئرلی آبجیکٹیو ہے اس کو اچیو کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ اس کو کہا جاتا ہے سمارٹ گول سیٹنگ۔ سمارٹ، اسپیسیفک، میئریبل، اس اسٹینڈ فار سمارٹ، ایم فار میئریبل، اے فار اٹینیبل، آر فار ریئلسٹک، اینڈ ٹی فار ٹائم باؤنڈ۔ یہ جو آبجیکٹیو یا گول سیٹنگ کے لیے فارمولا ہے، یہ آپ کو ایک فریم ورک پرووائڈ کرتا ہے اپنی ریسورسز اور ٹائم کو صحیح طریقے سے پلان کرنے کے لیے اور ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے۔ اچھا، اب جب آبجیکٹیو سیٹنگ ہو گئی ہے تو اس آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے آپ اپنی سینئرز کے ساتھ، اپنے آرگنائزیشن کے ساتھ ڈسکس کیجئے گا کہ وہ آپ کو کیا سپورٹ یا کیا ریسورسز پرووائڈ کریں گے اس آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے۔ آپ کا جو امیجیٹ صاحب ہے جس نے آپ کے لیے پی ڈی پی بنائی ہے، اس کے ساتھ بھی بلیک اینڈ وائٹ میں ڈسکس کیجئے گا کہ یہ گولز اچیو کرنے کے لیے کیا کیا سپورٹ اور ریسورسز آپ کو ریکوائرڈ ہے اور کیا وہ آپ کو پرووائڈ کریں گے۔ اس کے علاوہ جو آپ کی سینئرز ہیں ان کے ساتھ آپ کے پروفیشن میں سینئر ہے، آپ کی آرگنائزیشن میں سینئر ہے، ان سے بھی آپ گائیڈنس لے سکتے ہیں کہ اس لیول پہ جہاں پہ آپ تھے انہوں نے ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے کیا کیا سکلز ڈیولپ کیے تھے اور کیا کیا ایکشنز لیے تھے۔ اس سے آپ کو کافی ساری ہیلپ ملے گی اپنا آبجیکٹیو اچیو کرنے کے لیے۔ اچھا، جب بھی کہ آپ کسی کا پی ڈی پی بنائیں تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی ریسرچ ورک کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اسپیشلی جب آپ کے پاس ایک ڈائیورس پوزیشن والی وہ ہو، ٹیم ہو، یا آپ ڈائیورس پوزیشن والی لوگ، مختلف پوزیشن کے لوگوں کو آپ ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ریکمینڈڈ یہ ہے کہ جس فیلڈ میں آپ ہے اس فیلڈ کے ریلیٹڈ جتنی بھی سینئرز لوگ ہیں، جتنی بھی جونیئرز لوگ ہیں، جتنی بھی آپ کی پیئرز ہیں، ان سے آپ فیلڈ میں وہ گائیڈنس لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے اس فیلڈ کو، جو پروفیشن ہے اس کو اپنے لیے کیریئر بنایا ہوا ہے، ان سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اویلیبل وہ پلیٹ فارم ہے جیسے لنکڈ ان ہو گیا یا ادر پروفیشنل پلیٹ فارمز ہیں، ان سے بھی آپ آرام سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اپنی پروفیشن سے ریلیٹڈ کافی سارا مواد آپ کا پڑا ہوگا، گوگل پہ آپ اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف ٹریننگز ہوتی ہے، ورکشاپس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں پی ڈی پی بنانے کے لیے۔ اچھا، اسسمنٹ بھی ہو گئی، گول بھی سیٹ ہو گیا، پی ڈی پی بھی بن گئی۔ اب جو آخری پوائنٹ ہے وہ ہے پی ڈی پی کا ریویو۔ یا پی ڈی پی کے ریویو اکثر ہوتا یہ ہے کہ جو بزنس اورینٹڈ آرگنائزیشن ہے ان کے اندر جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ پلان ہے وہ لنک کیا جاتا ہے پرفارمنس ریویو کے ساتھ، اور یہ بزنس جو آرگنائزیشنز ہے وہ پرفارمنس ریویو کر رہی ہوتی ہے یا مڈ آف دا ایئر یا ایئرلی بیسس پہ۔ تو یہ ریکمینڈڈ ہے کہ آپ اپنا پی ڈی پی اپنے آرگنائزیشن کے بزنس ریویو کے ساتھ لنک کر لے، اس سے بہت سارا فائدہ آپ کو ہوگا۔ اس کے علاوہ جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ پلان ہے
اس کو ایک اور ریکمنڈیشن بھی ہے کہ آپ اپنا پروفیشنل ڈیولپمنٹ پلان اپنے برتھ ڈے کے منتھ کے ساتھ بھی ٹیک کر سکتے ہیں یا اس سے شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ ٹیکنیکلی جو وہی مہینہ ہے جو آپ کے لیے ایک نئے سال کا آغاز ہے، نئی شروعات ہے، اس کے اندر جب نئی وہ سالگرہ کے موقع پہ لوگ بہت ساری کمٹمنٹس اپنے ساتھ کرتے ہیں کہ جی میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں یہ کروں گا، تو اس حساب سے آپ اپنی پی ڈی پی کو اس کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی فیوچر انویسٹمنٹ ہے اور کیریئر گروتھ ہے، لہٰذا مطلب یہ سجسٹڈ ہے کہ اس سے آپ کو بہت سارا فائدہ ملے گا۔ اچھا، جو پی ڈی پی ہے اس کو جو خود جس کی پی ڈی پی ہے اس کو چاہیے کہ ایٹ لیسٹ سال میں ایک دفعہ اس کو ریویو ضرور کرے۔ اچھا، سال میں ایک دفعہ اگر نہیں کرتا 2 دفعہ کرے، سال میں اگر ایک دفعہ اس کو زیادہ لگتا ہے سال میں 2 دفعہ ریویو کرے، کیونکہ میجورٹی آف جو آرگنائزیشنز ہوتی ہے ان کے اندر ریویو جو ہے وہ 6 منتھ بیس پہ ہوتی ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ ایمبیشیس ہے تو آپ اپنی ریویو کو جو ہے وہ کوارٹرلی بیسس پہ 4 مہینوں کے بیسس پہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ اگریسیو اور ویجیلنٹ رہنا پڑے گا اور پرفارم بھی اسی حساب سے کرنا پڑے گا، تاکہ آپ اپنا آبجیکٹیو لانگ ٹرم یا وہ ایئرلی آبجیکٹیو ہے وہ آرام سے اچیو کر سکے۔ یہ اچھا، پی ڈی پی کا فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتے ہیں۔ پی ڈی پی کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس پروفیشن میں جو میرا پروفیشن ہے اس کے اندر میں نے کس ٹائم میں کہاں تک پہنچنا ہے، اور اس کے لیے میں نے کیا کیا پینز لینے ہیں، کیا کیا کام کرنے ہیں، کیا کیا آؤٹ آف دا وے جو ہے وہ جانا ہے، کیا کیا اپنی جو ریسورسز ہے ان کو یوٹیلائز کرنا ہے۔ نقصان یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ کو پورا جو بظاہر نقصان نظر آتا ہے، بیسیکلی وہ نقصان نہیں ہے، آپ کو پورا سال ایک ڈسپلن، فوکس، ڈائریکشن بیسڈ کام کرنا پڑتا ہے، جو کہ انسان کو بعض دفعہ سٹریسفل بنا دیتی ہے یا وہ ایک ان سین سا ٹینشن ڈیولپ کر سکتی ہے۔ لیکن جو کہتے ہیں نا کہ نو پین نو گین، تو اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے تو اپنے لیے پی ڈی پی ضرور بنائیے گا، اپنی سینئرز کی مدد سے اس پہ عمل کیجیے گا، اس کو امپلیمنٹ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔